السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین کی پہچان کے بارے میں یہ وہی کنٹینیوٹی آف لیکچر چل رہے ہیں۔ تو ایک آیات پہ میں نے چھوڑا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ مت خیال کریں کہ اللہ خلاف چلے گا اپنے وعدے جو انہوں نے رسولوں سے کیا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ رسول سے کیا ہے وہی ہو رہا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور انتقام والا ہے، انتقام لیتا ہے اللہ۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں ڈھیل دے گا آپ کو، لیکن پھر آپ سے انتقام ملے گا اور بہت مایوسی کا وقت اور پچھتاوے کا وقت ہوگا۔ دنیا میں بھی مصیبتیں خوف اور غم میں گزر جاتی ہے اور آخرت میں بھی، تو ابھی سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے ڈال دیں، اپنے رب کی پہچان کر لیں، سوچیں، غور کریں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب کے کنٹرول میں ہو رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آپ خود اندھیروں میں رہ رہے ہیں، جھوٹ کو پکڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تم ایسے لوگوں کو ڈراؤ کہ ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غافل ہیں۔ کہاں ہمارے باپ دادا ڈرائے گئے تھے؟ کہاں کس کی حکومتیں ہمارے اوپر رہی ہیں؟ کہاں اسلام، کہاں قرآن تھا؟ فقط اب مجھے اس کے بارے میں بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی سسٹم کو فالو کیے جا رہے ہیں اور بد سے بدتر ہوئے جا رہے ہیں۔ سوچتے ہی نہیں ہے کہ کیوں ہماری حالت بگڑ رہی ہے پوری دنیا کی۔ یہ قرآن صرف ہمارے علاقے تک محدود نہیں، پورے عالمین کی سٹڈی آپ کو کرواتا ہے۔ لیکن آپ ایکسیپشنل میں آ جائیں گے، جب آپ مومن ہو جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر اللہ ایکسیپشنلزم میں چلے جاتے ہیں، جس کو مستثنا خاص لوگوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے نا، یہی انسانوں کو پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے دشمن بھی بنتے ہیں آپ کے، کیونکہ وہ جو بت بنے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، وہ ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہی رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مومنین کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ سورہ زمر ہے، 45 نمبر آیات۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ نفرت کرتے ہیں جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے۔ جب اس کے علاوہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اس کے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہو جاتا ہے تو اسی وقت وہ پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا رب کی پہچان ایک سنٹنس میں پورا کچھ بیان کرتی ہے۔ اور یہ قرآن یہی تبلیغ کی چیز ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ ہے لوگوں تک پہنچانے کی چیز، وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ڈر جائیں، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ ان کا الہ صرف ایک ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہے۔ جب بھی تو یہ قرآن بہت مضبوط راستہ دکھاتی ہے، اسی سے آپ کو اپنے مالک کی پہچان ہوگی اور اسی سے آپ کے دل میں ڈر بیٹھے گا اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا الہ ایک ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ کیونکہ سارا کنٹرول رب کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ رب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سورہ ال انعام ہے
جہاں سے 8واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اور یہ آیت نمبر 112 سے شروع کر رہا ہوں میں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتاریں، مردے ان سے بات کریں، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے اکٹھی کر کے سامنے لے آئیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. انسان کی بے بسی کا بتایا گیا، رسولوں کی بے بسی کا بتایا گیا کہ دنیا کے سامنے ان کے سامنے سب کچھ لے آؤ، مردے کوئی چیز بھی لے آؤ، فرشتے مردوں سے بات کروا دو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا ایمان نہیں ہے. بس سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھوں میں. یہ بات آپ سمجھیں. رسول آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن رب رہتا ہے اور رہے گا، تھا ہے اور رہے گا. سارا کنٹرول رب کے ہاتھ میں، ایمان بھی رب کے ہاتھ. اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح میں نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں شیاطین، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، جو بعض کو بعض باتیں کرتے ہیں، وہ زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے والی باتیں کرتے رہتے ہیں، مرکہ اور مسجع باتیں دھوکہ دینے کے لیے. آج کل یہی ہو رہا ہے، بڑی مرکہ اور مسجع باتیں ہو رہی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تیرا اگر تیرا رب چاہتا تو یہ نہ کرتے. چھوڑ دو ان کو، تم چھوڑ دو، یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پہ، چھوڑ دو، ڈونٹ وری. بچ کے رب سے کہاں جائیں گے؟ کوئی ہے پناہ کی جگہ رب سے؟ تو اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو ان کو، یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، forget about it, I know that. آگے کہتا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. ان باتوں کی طرف صرف ان لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. بس یہ آخرت پہ ایمان بہت ضروری ہے، ایمان یقین بہت ضروری ہے. کہتے ہیں ان الظن، بس ہم صرف خیال سوچتے تھے، وما نحن ہمیں یقین نہیں آتا تھا. وہ یقین جو ہے نا آخرت کا، جب آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے تو رب کے آگے جواب دینا ہے، یہ یقین آپ کو، یہ یقین جو ہے نا، یہ بھی خدا ہی دلائے گا آپ کو. جب آپ کوشش کریں گے، رب کو سیکھیں گے، رب کی اطاعت میں آئیں گے، جو بات پتہ چلتی ہے فوراً اوبیڈینس میں آئیں گے، سوسائٹی کی پرواہ نہیں کریں گے، باپ دادا کے مذہب میں نہیں جائیں گے، حق پہ ڈھونڈیں گے. حق تو چھپا ہوتا ہے، ڈھونڈنا ہے اس کو، اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے. تو تب آپ رب کے راستے پہ چلنا ہے. تو ایسے مرکہ مسجع باتوں کے دل ان لوگوں کے مائل ہوتے ہیں ان کی طرف جو آخرت پہ ایمان نہیں آتے، تاکہ وہ کیا کریں، تاکہ وہ لیرزو ولیقترفوا ما هم مقترفون، تاکہ وہ اس کو پسند کریں. یہ باتوں کو بڑے پسند کرتے ہیں، بیکاز وہی بات کرتا ہے انسان جو آپ سننا چاہتے ہیں. جو ہی ادھر ادھر کی الٹی بات کی، اب اس لیے آپ خلاف ہو جائیں گے. جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ سننا چاہتے ہیں، آپ کو وہی سنایا جا رہا ہے، سچ تو نہیں سنایا جا رہا. تاکہ وہ کرتے رہیں وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہ آئے اس میں. جو کر رہے ہیں بس انسان کرتے جا رہے ہیں، وہی. اپنے آپ کو نہیں بدلنا. جب آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو خدا بھی نہیں بدلے گا آپ کو. بدلنا تو قدم تو آپ نے رکھنا ہے، خدا کو تو آپ نے قدم اٹھانا ہے. تو پھر آپ کے اوپر بلیسنگز آئیں گی خدا کی. بدلیں، قرآن کھولیں، ایک ایک لفظ کو سمجھیں اور شروع ہو جائیں خدا سے مانگنا. دعا کریں
आजिज़ी करें। ये जो आजिज़ी है, कहते हैं ना इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वअख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। जो ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं और अपने रब के आगे आजिज़ी करते हैं, यही जन्नत वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। ये सूरह हूद है 23 नंबर आयत। अल्लाह के आगे आजिज़ी करना, अपनी आदतें, बुरी आदतों को छोड़ना, अपने आप को बदलना और खुदा की अताअत में अपने आप को डालना, यही है असल चीज़। तो अफ़ग़ैर अल्लाह अब्तग़ी हुक्मन, क्या मैं हाकिम अपने आप को अल्लाह को छोड़ के औरों को हाकिम बना लूँ, औरों के उसूलों पे, औरों के सिस्टम पे चलूँ, गैर अल्लाह पे चलूँ? अपने अल्लाह को अपना हाकिम बनाना मेरा काम है। मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना हाकिम नहीं बनाऊंगा। वल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, वही है तो वो ज़ात जिसने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है तफसील से, मुफस्सिल किताब उतारी है। और जो वो लोग आतैनाहुमुल किताब, जिनको दी हमने किताब, वो जानते हैं कि ये उतरी है तेरे रब की तरफ से, वो उतरी है तेरे रब की तरफ से हक के साथ। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, हर एक को पता है कि ये किताब रब की तरफ से हक पे उतरी है, लेकिन इस हक की तरफ कोई जा नहीं रहा। कदम आपने खुद उठा और पूरी होगी बात हो। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्कन व अदला, सच में भी इंसाफ में भी पूरी हो चुकी है। आपको मुनसिब बनाती है खुदा के रास्ते पे चलने से। अदल और सच्चाई, सच पे चलना, और अल्लाह की बात को ला मुबद्दिल लिकलिमाती, कोई उसकी बात को बदल नहीं सकता। और खुदा सच को सच करता सिर्फ अपने कलाम से। इतना झूठ दुनिया में चल रहा है, बस सिर्फ कह दे कि भाई मुझे कुरान से दलील बता दे, कोई आयत बता, यहीं पे इंसान आपके पास दलील नहीं ला सकता, सारे बुत टूट जाते। लेकिन चूंकि आपको पता नहीं होता तो आप भी वही सुन रहे हैं और चल रहे हैं जो अक्सरियत कर रही है। आप समझते हैं बस दुनिया अक्सरियत सच्ची। वो समीउल अलीम, वो सुन भी रहा है और मुकम्मल अलीम है, जानता है। वइन तुतियो अक्सर मन फिल अर्द, अगर तुमने अक्सरियत की जो ज़मीन में है इनकी अगर तुमने अतात की, युज़िल्लू का अन सबील, ये तुझे अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। अब तो अल्लाह के रास्ते पे चलना है, अक्सरियत पे नहीं चलना, क्योंकि जब आप अक्सरियत की तरफ चल पड़ेंगे आपको अल्लाह के अन सबीलिल्लाह उदू इला सबील रब्बिका, अपने रास्ते रब की तरफ दावत दो। तो ये करेंगे युज़िल्लू का सबील, तुझे रास्ते से हटा देंगे। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, ये तो ख्यालात की पैरवी करते, ख्यालात, सोचों की, आइडियाज़ की। किसी ने कुछ कह दिया मेरे ख्याल में ये है, अरे ये ख्याल की दुनिया है, दीन क्या ख्यालों से बना है? ये तो मुकम्मल दीन रब लेकर आए, कुरान है हमारे पास, रब की ऑर्डर्स हैं हमारे पास। और क्या कहते हैं, यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इनहुम इल्ला यखरुसून, ये मगर ख्यालात की ताबेदारी करते हैं और अठू मारते, अटकल पच्चू करते। क्या खुदा ने सख्त अल्फाज यूज किए मेजॉरिटी के लिए। आप कुरान खोलिए, इन्न रब्बका हुवा अलमु मन यज़िल्लु अन सबीली व इन्न रब्बका हुवा अलमु मन यज़िल्लु अन सबीलिही व हुवा अलमु बिल मुहतदीन। बेशक तेरा रब वही है, वही बेहतर जानता है कौन उसके रास्ते से भटका है, और वो खूब जानता है हिदायत पाने वालों को। किसी को कुछ पता नहीं कि कौन हिदायत पाए, रब ही है जो जानता है इंसान को। अपने रब को पहचाने,
اپنے رب سے مخلص ہوں، اپنے رب کے آگے دعائیں کرے، عاجزی کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. وہ بہت غفور و رحیم ہے. بار بار میں ایک بات کروں کہ اپنے گناہ بھولے مت. جو گناہ کیے ہیں آپ نے، ایک ایک بات خدا کے آگے جھکیں اور بس خدا والے بن جائیں. انشاءاللہ آپ فوراً ہی اپنے دل میں، اپنی لائف میں تبدیل، سریع الحساب، بڑا جلد حساب دینے والا ہے اللہ. آپ نیکی کرتے ہیں، فوراً ہی آپ کو ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے. اور سب سے بڑا ریوارڈ یہ اللہ کا کہ آپ کو بے خوف اور بے غم، ٹینشن فری لائف ہو جاتی ہے آپ کی. کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. جب بھی آپ کی کوئی بلیسنگز ہوتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. جب بھی کوئی تکلیف آئے گی آپ کی اپنی خطاؤں کا نتیجہ. آپ ضرور بضرور خدا کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، یا بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، یا بے حیائی کر رہے ہیں. یہ چیزیں انسان کی جڑوں کو کاٹتے ہیں، بڑے گناہ اور بے حیائی. اس لیے جو خطائیں کی ہیں چھوڑ دیں، اپنی یہ راستہ چھوڑ دیں، اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں اور کچھ خواہشیں نہ کریں. انشاءاللہ جب بھی آپ خدا سے مخلصی سے مانگیں گے، خدا تو ہے ہی دینے والی ذات. انشاءاللہ یہ ٹاپک ہم کنٹینیو رکھیں گے اپنے رب کے بارے میں، اور سبیل رب کا، اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. انشاءاللہ ہمارا جو راستہ ہے سب اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ کے مددگار بن جائیں. کونوا انصار اللہ. اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے